ضلع خوشاب کے علاقے پدراڑ میں افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے۔ اجتماعی زیادتی میں 4 افراد گینگ ریپ میں ملوث پائے جاتے ہیں اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو متاثرہ لڑکی ہے وہ نائی تھانے میں درخواست دیتی ہے، 915 پہ کال کرتی ہے، لیکن اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالآخر یہ جب معاملہ باہر نکلتا ہے اور پولیس تک اس کی انفارمیشن پہنچتی ہے تو پھر پولیس متاثرین کے پاس پہنچتی ہے، تفتیش کرتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس گینگ ریپ میں بااثر لوگ شامل ہیں اور فیملی پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، پریشرائز کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پولیس کو ان کی طرف سے نہیں بتایا گیا، لیکن پولیس کھوج لگاتے ہوئے متاثرین کے پاس پہنچ چکی اور ان کو انصاف دینے میں اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ متاثرین ہمارے ساتھ ہیں، خاتون جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس کی زبانی جانتے ہیں۔ اس جرم کہانی میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں 4 لوگ ملوث تھے۔ آپ کا نام کیا ہے وہ بتائیں۔ میرا نام منیبہ کوثر۔ جو 4 لوگ تھے ان میں سے کن کن کو جانتی ہو؟ ان میں سے وہ دور کے رشتہ دار تھے سر، سارے یا ایک؟ 2 جو تھے ان میں وہ دور کے رشتہ دار تھے اور 2 جو ہے وہ کچھ نہیں لگتے تھے۔ 2 کو نہیں جانتے تھے؟ تو انہوں نے کیوں گینگ ریپ کیا؟ آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں، کب سے وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ یہ کافی ٹائم سے پیچھے تھے، لیکن یہ ان کا جو ہے نا طریقہ یہی ہے، وہ جہاں مرد نہیں ہوتا ہے وہاں گھس جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھیوں کے ساتھ وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے ہیں، آگے سامنے والا کون ہے یا کون نہیں۔ لڑکوں کے ساتھ بھی انفیکٹ انہوں نے یہ کام زنا کیا ہے، زیادتیاں کیا ان کے ساتھ بھی، جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مرد نہیں ہے تو ان کے گھروں میں اسلحے لے کر اور اپنے پسٹل وغیرہ لے کر تو گھس جاتے تھے، تو ایسے گینگ ریپ کرتے تھے وہاں بھی۔ آپ کے ساتھ کس تاریخ کو گینگ ریپ کیا گیا اور جن لوگوں نے گینگ ریپ کیا ان کے نام کیا ہے؟ میرے ساتھ تقریباً یہ واقعہ 2/9/2023 کو پیش آیا تھا رات کو، اور ان کے ایک زاہد اقبال ہے جو مطلب سب سے زیادہ جس نے دوسروں کو بلا کے جو لایا تھا ساتھ اپنے، دوسرا عمر فاروق ہے، تیسرا آصف ہے اور چوتھا پہلے جو ہے وہ معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہو چکا ہے، فیصل چیتا نام ہے اس کا، عرف چیتا ہے اس کا، تو وہ تھا۔ تو کون ملک سے باہر بھاگ چکا ہے؟ وہی فیصل چیتا ہی ملک سے باہر فرار ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی سارے ملزم گرفتار ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، پولیس کے تعاون کی وجہ سے، پولیس کی مدد کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار ہو چکے اس ہیں۔ واقعے کو کیوں چھپایا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے؟ وہ بلیک میل کرتے تھے، وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم تمہارے ابو کو مار دیں گے، تمہارے بھائی کو مار دیں گے، اور میرا راستہ روکتے تھے کہ نہیں جانا تھانے، تم نے کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں کرنی، تو اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ گینگ ریپ کر رہے تھے کہاں بلایا تھا؟ کس کے کہنے پہ وہاں پر گئی تھی؟ نہیں، وہ اسلحے کی بنیاد، گن پوائنٹ پر لے کے گئے تھے؟ جی، گھر سے نکالا تھا انہوں نے۔ گھر سے نکال کے جی۔ کہاں لے کے گئے؟ پاس ہی، پہاڑوں میں؟ جی، ادھر تھوڑے کھیت ہیں تو ان میں لے گئے تھے۔ اچھا، جی۔ کسی گھر میں نہیں لے کے گئے؟ نہیں۔ کھیتوں میں لے کے گئے؟ جی۔ تو ادھر کسی نے بچایا نہیں آپ کو؟ نہیں، ادھر پاس کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا پاس؟ کوئی بھی نہیں تھا پاس۔ تو میڈیکل کروایا؟ جی کروایا میڈیکل۔ وہ رپورٹ آ چکی؟ جی آ چکی ہے۔ تو ثابت ہو گیا اور پولیس نے پھر اس کے مطابق کارروائی کر کے گرفتار کر لیا؟ جرم بھی کر لیے اور وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ جو مین زاہد ہے، مرکزی ملزم، جی۔ جس نے اپنے دوستوں کو لا کر آپ کو پہلے اغوا کیا پھر گن پوائنٹ پر جا کر ریپ کیا، ان میں جو زاہد ہے اس کے ساتھ آپ کا کتنے عرصے سے تعلق تھا؟ نہیں تھا، بس بلیک میل ہی کرتا تھا، ہم ہیراسمنٹ کرتا تھا، بلیک میل وغیرہ کرتا تھا۔ کوئی پرانا تعلق رہا ہو؟ نہیں۔ نہیں رہا؟ پولیس تو کہتی ہے کہ پچھلے 1 سال سے تھا رابطہ۔ وہ یہی کہ ایک دفعہ اس کی گاڑی تھی تو وہ بک ہوئی ہوئی تھی، تو اس لیے وہاں سے اس نے جو ہے میرے موبائل سے پکس وغیرہ بھی اب نکالی ملزم تھی۔ پکڑے گئے ہیں، جی۔ آپ کا قصور کہاں تک ہے؟ نہیں، میرا تو وہی رابطہ تھا، آپ کے والد صاحب کو پتا؟ نہیں پتا؟ جب یہ ہوا تب بتایا؟ نہیں، یہ تو میں نے تھانے رپورٹ کروائی اس کے بعد، کیونکہ وہ باعث ہم لوگ۔ کتنے دن؟ 2 ستمبر کو واقعہ پیش آیا؟ جی۔ کب تھانے میں رپورٹ دی؟ 17 کو دی تھی۔ 17 کو دی نا؟ جی۔ جب آپ کے ساتھ 2 کو ہوا، 15 روز پہلے، 15 روز آپ چھپاتی رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جی۔ والدین کو لوب میں لیا، ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ فلاں بندے نے یہ کر دیا، زیادتی کر دی؟ نہیں بتایا؟ جی۔ تو اگر نہیں بتائیں گے تو وہ پھر ملزمان کو تو پھر آزاد گھومتے ہوں گے، پھر کسی کو نشانہ بنا لیتے وہ ہوں اس گے۔ لیے نہیں
بتایا کیونکہ میرے ابو جو ہیں وہ غریب انسان ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور دوسرا پہلے بھی ان کی بلیک میلنگ وغیرہ سے میں تنگ آ کے میں نے ان کے گھر بھی مطلب بتایا کہ آپ کے بچے بلیک میل کرتے ہیں یا آپ کے لڑکے, لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کا 1 سال رابطہ رہا ہے, اس کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی رہی ہو, پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ رابطہ ختم ہو گیا اور پھر اس نے بدلے میں آپ کے ساتھ گینگ ریپ کیا؟ یہ کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کیوں کیا. سال رابطہ رہا؟ جی مطلب بلیک میل ہی وہ کرتا تھا. بلیک میلنگ کے ساتھ اس نے آپ کے ساتھ 1 سال رابطہ رکھا؟ جی. پھر کیا وجہ ہوئی کہ پھر لڑائی ہو گئی, پھر کتنے دن رابطہ نہیں رہا؟ یہ بہت عرصہ بیچ میں جو ہے وہ رابطہ نہیں ہوتا تھا. پھر یہ بلیک میل کرتا تھا. کیا کہتا تھا دوبارہ؟ کہ اس کے پاس کچھ میری پکس تھیں جو اس نے, میں اس کے ساتھ گئی تھی, گاڑی بک تھی تو گئی تھی, تو اس لیے اس نے جو پکس میرے موبائل سے نکالی تھیں اس نے کسی کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے, تو اس پکس کے لیے وہ بلیک میل کرتا تھا کہ میں تمہاری یہ نیٹ پہ دے دوں گا یا شیئر آگے پیچھے ادھر ادھر کر دوں گا. نمبر وغیرہ تو اس نے شیئر کر دیے تھے, ہر ایک کو میرا نمبر دے دیا تھا, لیکن جو ہے وہ پکس جو ہے وہ ابھی اس نے شیئر نہیں کی تھی. اس کی وہ بلیک میل اس لیے کرتا تھا کہ اگر نہیں ملو گی تو میں تمہاری تصویریں, تمہاری ویڈیوز لیک کر دوں گا. جی بالکل. اس کی پھر بلیک میلنگ میں آتے رہے آپ؟ جی. اس کے ساتھ رابطہ رکھا؟ جی. اب تو نہیں بلیک میل کوئی کرتا؟ نہیں اب نہیں کرتا. اب آپ زندگی میں سکون ہے؟ جی انشاءاللہ. مگر ایک بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے, بڑا سانحہ ہے آپ کے والدین کے لیے, آپ پر یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. بالکل. تو چاچا جی تسی دسو, اے ملزم ہن گرفتار ہو گئے نے, انہاں نوں سزا کی ملنی چاہیے؟ انہاں سزا کڑی تو کڑی ملنی چاہیے تاکہ باقی دھیاں بہناں دی عزت بچ سکے. تے تہاڈی دھی نے تانوں وقت تے دسیا ہوندا تے بہت پہلے گرفتار ہو جاندے. سر انہاں دا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکدا, ملزماں دا کوئی کچھ نہیں کر سکدا, کچھ بھی نہیں کر سکدا. کون لوگ نے یہ لوگ؟ یہ لوگ بڑے باثر لوگ ہیں. انہاں دا عام پیشہ دھیاں بہناں دی عزت لوٹنا. انہاں بڑے برے کام کیتے. ادھر علاقے چ کوئی ایسا باثر نہیں ہے جڑا انہاں نوں سزا دے سکے؟ نہیں دے سکدا, نہیں دے سکدا. انہاں دے بڑے ہاتھ تے ہن لمبے. پولیس نے پھڑ لیا انہاں نوں؟ ہن پھڑ لینے تو ہن اسی کھڑے ہو گئے ہیں تو پھڑ لینے انشاءاللہ. انہاں آخر تک لے کے دساں. ڈر کے کیس تو پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے, لے کے چلو گے کیس؟ بالکل انشاءاللہ. جنہاں نے تہاڈی دھی دی عزت پامال کیتی ہے انہاں نوں سزا دلوان چ تسی اپنا بالکل اپنا تن من دھن لا دیساں. پولیس اساڈے نہ بڑا اچھا تعاون کیتا اور انہیں دی انتھک کوششوں دے باوجود, خاص کر ڈی پی او صاحب, ایس ایچ او صاحب, ایس پی صاحب خود ہوتے گئے اساڈے گھر, تے انہاں بہت اچھا تعاون کیتا اور بہت انہاں اساڈی مدد کیتی. تسی کہندے ہو باثر لوگ نے, انہاں دا کوئی کچھ نہیں کر سکدا, اے ہے کی نے, کون لوگ نے؟ یہ مرزیل قوم انہیں دا کام ہے. جس وقت پاکستان تو انڈیا والے گئے, انہیں دے 5 آدمی ہے جنہیں پورے گراؤں چو کڈے ہندو. اچھا جی ہاں, یہ بڑے تکڑی قوم ہے, جھلے مرزیل نام سدیں. اور یہ جڑا گروپ ہے ضدی گروپ دے نام تو مشہور ہے. اچھا, ایک گینگ ہے جی, جنہیں گینگ ریپ کیتا ہے, او ضدی گروپ دے نام تو. اور یہ کہتے ہیں کہ جی اسی مرزیل اسی پولیس تو نہیں ڈردی ہے, بڑی تڑیاں مار دے. ہن علاقے چ سکون ہے؟ بالکل سکون ہے, اللہ دی مہربانی. ہن خواتین دی عزت محفوظ ہے, فی الحال محفوظ ہے. کہ انشاءاللہ اگوں کوئی ایسا ہوئے تو اسی دی بھی کاروائی کرساں. اچھا, آپ کیا میسیج دیں گی کہ خواتین کو مراسم رکھنے چاہیے لڑکوں کے ساتھ؟ نہیں, یہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک مطلب بچی جو ہے وہ کچے ذہن کی لڑکی ہوتی ہے, اسے تھوڑا سا دھوکہ دے کے یا کچھ لالچ وغیرہ دے کے تو وہ اس سائڈ پہ نکل آتی ہے, تو نہیں رکھنے چاہیے. جیسے بھی ہو جو بھی ہو کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے, میں یہی پیغام دوں گی. اور جب بھی کوئی ایسا آپ لوگ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو بالکل پیچھے نہیں جانا, جھجکنا نہیں ہے, آگے آ کے آپ رپورٹ وغیرہ کروائیں. پولیس بہت تعاون کرتی ہے ساتھ. بالکل جی, پولیس کے تعاون سے ہی ان کو انصاف مل رہا ہے, اور جو تمام ملزمان تھے گینگ ریپ میں ملوث تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں, ان کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے.